بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھے محمد والے محمد کے. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خالق کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے میری توفیق عطا کی کہ ہم فرش عزائے سیدہ پر حاضر ہو کر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں پرسہ دے سکیں. کوشش کریں گے ان ایام فاطمیہ میں ہم ہر روز سیدہ کی بارگاہ میں متوسل ہوں کہ وہ دروازہ کہ جو تمام نعمات کا منبع ہے، وہ دروازہ کہ جس سے کوئی حاجت خالی نہیں جاتی، کہ انشاءاللہ خداوند کریم ان ایام کے صدقے میں ہماری حاجات کی بھی برابری کرے گا انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کر سیدہ کی ذات کی بارگاہ میں متوسل ہوں گے. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بواد بلند يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا وجيهة اشفعي لنا. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات.
جس بیوی کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس بیوی کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، جس میں پہلی چیز جو بیوی نے ذکر کی وہ تلاوت قرآن ہے۔ اور اگر آپ خطبہ فدقیہ کو اٹھا کر دیکھیں، گزارش کروں گا اپنے تمام نوجوان مجمع سے، خود امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، صلی اللہ علیہ محمد آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کرواؤ۔ اور صرف فرمان نہیں ہے، بلکہ معصومین کے بچوں نے جس طرح قرآن حفظ کیا، بے عین ہی ایسے خطبہ فدق کو بھی حفظ کیا۔ ہے کیا اس کے اندر؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خطبہ فدق کو یاد کرو؟ کیوں یہ مطالب نسل در نسل آگے منتقل کیے جا رہے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ اس خطبے کو اٹھا کر دیکھیں تو بیوی نے قرآن کو کس طرح سے بیان کیا ہے، کون سے الفاظ قرآن کے لیے استعمال کیے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے۔ کیوں حیرت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہماری آشنائی نہیں ہے۔ جب ان لفظوں کو دیکھیں گے جو بیوی نے قرآن کے لیے استعمال کیے ہیں تو انسان رشک کرتا ہے کہ اچھا قرآن ایسی کتاب ہے۔ ہو اسی قرآن سے آج ابتدا کر رہے ہیں اپنے موضوع کی کہ خداوند کریم نے قرآن میں 5 خاندانوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 5 خاندان کون سے ہیں؟ سب سے پہلا خاندان جو خداوند کریم قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ آدم ثانی کا ہے۔ پہلا صاحب شریعت نبی نوح علیہ السلام۔ کون سے نبی ہیں یہ؟ مشہور ہیں اپنی لمبی عمر کے اعتبار سے، کہ بعض روایات میں ہے کہ 2500 سال زندگی بسر کی، کہ جس میں تبلیغ کا عرصہ 950 سال ہے۔ خاندان کا تعارف ہے، صرف نبی کا تعارف نہیں ہے۔ خاندان کے تعارف میں دوسرا مرحلہ بیوی کا آتا ہے۔ خداوند کریم نوح کی بیوی کو قرآن میں کس طرح سے یاد کر رہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ خداوند کریم نے کافروں کے لیے انبیاء کی 2 بیویوں کی مثال دی ہے، ایک امرأۃ نوح اور دوسرا امرأۃ لوط، ایک لوط کی بیوی اور ایک نوح کی بیوی۔ کیا کہا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ نبی کی بیوی کبھی جنسی خیانت نہیں کرتی۔ خداوند کریم نے کس کو خیانت گردانا ہے؟ کانتا تحت عبدین صالحین، یہ دونوں کی دونوں خواتین ہمارے صالح ترین بندوں کے زیر اثر تھیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں خداوند کریم؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ خدا بتانا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی کی معیت میں بیٹھے تو وہ جنتی بن جاتا ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کیا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ کیا کرتی تھیں یہ؟ کچھ بھی نہیں، ہماری دنیاوی نظر میں کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ادھر کی بات ادھر پہنچاتی تھی۔ یہاں کوئی مسلمان ہوا یا کوئی نبی پر ایمان لایا، فوراً سے پہلے اس کی خبر مخالف گروہ میں پہنچتی تھی۔
خدا نے کیا کہا؟ انہوں نے خیانت کی۔ شوہر کون ہے؟ صاحب شریعت، اور بیوی کون ہے؟ زمانے کی بدکار ترین عورت، نافرمان ترین عورت۔ یہ الفاظ میرے نہیں، مفسرین نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ خوب، فیملی میں اگلا مرحلہ اولاد ہے۔ خدا نے بیٹا دیا اور نوح کا وہ بیٹا بھی نافرمان۔ اب جب نوح علیہ السلام تنگ آ گئے نا، تو خدا سے کہا کہ بار الہ ان پر عذاب نازل کر، رب لا تذر علی الکافرین دیارا۔ اس طرح سے ان کو نیست و نابود کر دے کہ زمین پر ان کا نام و نشان باقی نہ بچے، اور اگر تو نے ان کو نابود نہ کیا تو یہ تیرے صالح بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بد دعا کی۔ خداوند کریم نے دعا کو سنا، فرشتہ نازل ہوا۔ اب جب فرشتہ آیا تو آ کر نبی کو بیج دے دیے۔ کہا یہ کیا ہے؟ میں تو عذاب کا انتظار کر رہا تھا، عذاب کہاں گیا؟ کہ خدا حکم دیتا ہے کہ ان بیجوں کو زمین میں بو دو اور 40 سال تک ان کی آبیاری کرو۔ جب یہ تناور درخت بن جائیں تو پھر ان درختوں کو کاٹنا، اور کاٹنے کے بعد ان لکڑیوں کے پھٹے بنانا اور سائڈ پر رکھ دینا۔ نوح علیہ السلام پریشان، بدعا کی تھی، خدا نے بیج بھیج دیے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نوح علیہ السلام درخت کاٹتے تھے، پھٹے بنا کر رکھتے جاتے تھے۔ 40 سال بعد پھر دعا کی، بار الہ عذاب بھیج دے۔ پھر فرشتہ آیا۔ اب نوح کو یقین تھا کہ عذاب آئے، اور یقیناً آئے، لیکن دوسری مرتبہ فرشتہ خالی ہاتھ نہیں آیا، کوئی پیغام لے کر نہیں آیا، بلکہ وہی بیج لے کر آیا اور کہا کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ اگلے 40 سال انتظار کرو، ان کو زمین میں بو دو، اور 40 سال بعد جب یہ تناور درخت بن جائیں تو ان کی لکڑیاں کاٹ کے سائڈ پر رکھ لینا۔ 40 سال مزید انتظار کیا۔ اب جب 40 سال مکمل ہوئے، یعنی 80 سال گزر گئے، تو نوح نے دوبارہ خداوند کریم سے کہا کہ بار الہ اب تو عذاب نازل کر دے۔ اب بھی فرشتہ آیا، لیکن عذاب لے کر نہیں آیا، دوبارہ وہی بیج لے کر آیا، اور آ کر کہا کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ اگلے 40 سال انتظار کرو، اور جب یہ بیج تناور درخت بن جائیں تو ان کی لکڑیوں کو کاٹنا اور پھٹے بنا کر سائڈ پر رکھ دینا۔ بس جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، وہ خدا جو اپنے نبی کی کہی بات کو نہیں ٹالتا، وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ نوح نبی جیسی صاحب شریعت ہستی کی بھی بد دعا کو سائڈ پر رکھ کر اپنے بندوں کے اپنی بارگاہ میں آنے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیار کرتا ہے وہ ہم سے۔ روایت دیکھ رہا تھا کہ خداوند کریم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر اس بستی کو پلٹ دو۔ یہاں خدا حکم دیتا ہے، فرشتے جانے لگتے ہیں کہ یکا یک خدا دیکھتا ہے کہ اس بستی میں سے ایک نوجوان نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں مسجد کا رخ کروں، تو خداوند کریم مہر لگے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ ایک موقع ہے، ایک موقع اور بھی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ جب خداوند کریم عذاب دینے کی ٹھان لیتا ہے اور اس بستی میں سے کوئی ایک چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان میں پہلی دفعہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو خداوند کریم کہتا ہے کہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اب اس بستی پر عذاب نازل کروں. ایک جوان اور ایک بچہ. توجہ کریں نوجوان، آپ کی نمازیں عام نمازیں نہیں ہیں، آپ کی دعائیں عام دعائیں نہیں. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر تو ہم پکے خدا کے ہیں. خدا اس جوانی میں چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. واپس آئیں گے اپنے موضوع کی طرف. خدا نے عذاب نازل نہیں کیا. اب جب بھٹے تیار ہو گئے تو وہی پروردگار آئی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح، جس طرح ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے ہمارے سامنے بعینہ، اسی طرح اپنی کشتی کی تیاری کرو. انہوں نے کشتی بنانی شروع کی اور پھر آپ سنتے ہیں پتھراؤ کیا نبی پر، نبی کو دیوانہ کہا. صرف لوگوں نے نہیں کہا، خود نبی کی بیوی جہاں جہاں بیٹھتی تھی یہی بات کرتی تھی کہ نوح کا دماغ ہل گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں خشکی پر بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے. خدا لعنت کرے اس کی بیوی پر بھی اور ہر اس شخص پر کہ جس نے کسی بھی زمانے میں کسی بھی نبی کے دماغ پر حملہ کیا ہو. جاگ رہے ہیں نا؟ اب جب خود گھر میں ہی کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو آپ کے تمام تر کام کو ناکارہ کر رہا ہو تو مجھے بتائیے کہ انسان پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر وہ بیٹا، جب تنور سے خداوند کریم نے پانی کو برآمد کیا تو بیٹے سے کہا کہ آ جا میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہا بابا جان کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، یہ پہاڑ پر چڑھوں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو نوح نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج کوئی بچنے والا. یہاں پانی آیا، خداوند کریم نے حکم دیا اے نوح وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اپنی کشتی میں سوار ہو جا اور اس دعا کو پڑھ کہ بے شک تیرا ہی وہ پروردگار ہے کہ جس کے سہارے پر یہ کشتی رواں دواں ہوگی، کہ بے شک تیرا رب ہر دعا کا سننے والا ہے. اب جب طوفان آ گیا اور پانی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا تو نوح کے دل میں شفقت پدری نے ٹھاٹھے مارنا شروع کی. کہا یا ربی ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے. خداوند کریم نے جواب دیا اے نوح جس بات کا علم نہ ہو اس بات کو نہ کرو، جس بات کا علم نہ ہو نہ کرو. نوح نے دو باتیں کہیں، دو رشتے گنوائے. کیا کہا؟ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے. خداوند کریم نے جواب دیا انہو لیس من اہلک، یعنی وہ پہلی بات جو نوح کہہ رہے تھے ان ابنی، خدا نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، یہ تیرے صلب میں سے ہے، یہ تیرا صلبی بیٹا ہے، لیکن انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. خدا نے کیوں کہا انہو لیس من اہلک؟ آتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص نبی کے ساتھ رہے، نبی کے بستر پر سوئے، نبی کے دسترخوان پر کھائے، وہ تب تک نبی کے اہل میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چادر کسا کے نیچے نہ آ جائے. نبی کی بیوی ہونا تو درکنار ہے، کون بچائے گا؟ بس یہ خاندان کہ جس میں شوہر خدا کا مقرب ترین بندہ ہے، بیوی بدترین اور بیٹا
بدترین بیٹا ہے. پہلا خاندان. چلیے دوسرے خاندان کی طرف. دوسرا خاندان کون ہے؟ زن فرعون، جناب آسیہ سلام اللہ علیہا. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاندان میں کیا ہے؟ پہلے خاندان میں شوہر خدا کا مقرب ترین بندہ تھا اور بیوی بدبخت تھی. اس خاندان میں بیوی خدا کی مقرب ترین ہستی ہے اور شوہر دنیا کا اور خدا کا دھتکارا ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی. اور خداوند کریم نے قرآن میں اس کو کیسے یاد کیا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وہ فرعون جو صاحبان کیل ہے. اردو میں بعض اوقات بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا وہ پنجابی میں ترجمہ کریں تو کیلوں والی سرکار. کیوں؟ کیا کرتا تھا یہ؟ اس کے پاس ایک ہی سزا تھی. سزا کے طور پر یہ بندوں کو چنواتا تھا. کس طرح سے؟ کہ ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑتا تھا. کیا جناب آسیہ ابتدا سے ہی نبی پر ایمان رکھتی تھی؟ نہ. معجزہ پیغمبر دیکھا. کیا معجزہ دیکھا؟ کہ جب موسیٰ نے اپنے عصا کو فرعون کے سامنے پھینکا اور وہ عصا تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا تو جناب آسیہ نے فیصلہ کیا کہ نہ، اگرچہ یہ میری گود میں پلا ہے، اگرچہ یہ میرے بچوں کی طرح ہے، لیکن یہ میرے دور میں حجت خدا ہے. ایمان لے آئی، فوراً ایمان لائی. کیا مقام ہے جناب آسیہ کا؟ سنیں گے. وہ جنہوں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی پرورش کی ہے. صرف یہی نہ، خداوند کریم جب روز محشر تمام شرکائے محشر کو جنت میں بیچ دے گا اور جہنم کے مستحقین کو جہنم میں بیچ دے گا تو آپ میں روایات میں سنتے ہیں کہ انسان جب جنت میں جائے گا جو چاہے گا بیوی کے طور پر اس کے ساتھ شامل خداوند کریم کر دے گا، چاہے وہ دنیا سے ہو چاہے وہ حور جنت ہو. لیکن جناب آسیہ کا مقام روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں رسول خدا کے ساتھ جناب خدیجہ ملکۃ العرب بطور زوجہ موجود ہوں گی، وہیں پر بطور زوجہ جناب آسیہ ختمی مرتبت کے ساتھ ہوں گی. یہ مقام ہے جناب آسیہ کا. وہ موحدہ، وہ خدا پر اعتقاد رکھنے والی. تو پھر کیا ہوا؟ کیا سلوک کیا فرعون نے؟ جب فرعون کو پتا چلا کہ جناب آسیہ ایمان لا چکی ہیں، روح کانپ جاتی ہے. آپ یقین کریں، روایات اور احادیث اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں فرعون نے جو ظلم کیا جناب آسیہ کے ساتھ، لیکن جناب آسیہ کا رویہ کیا تھا؟ با اختلاف تاریخ ایک جگہ پر یہ ملتا ہے کہ اس نے جناب آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گڑوا کر دھوپ میں رکھا اور پھر ایک دن اوپر سے ایک پتھر پھینک دیا. ایک روایت یہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے جناب آسیہ کی کھال ہدڑوا دی تھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آسیہ کے لبوں پر ایک ہی بات تھی، ربی بنی لی عندک فی البیت فی الجنہ. اے اللہ، اب تو آسیہ کے لیے اپنی جنت میں ایک گھر کو قرار دے دے. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کتنے خاندان ہو گئے؟ 2 خاندان. پہلے خاندان میں کیا تھا؟ پہلے خاندان میں زوجہ نافرمان اور شوہر صاحب شریعت اور بیٹا نافرمان. دوسرے خاندان میں شوہر نافرمان،
بیوی مطیع پروردگار. تیسرا خاندان حضرت زکریا کا خاندان ہے. اللہ اکبر. کون ہے زکریا؟ انہوں نے کم و بیش 120 سال زندگی بسر کی، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. اور کفالت کی کس کی؟ جناب مریم کی. معمولی بات نہیں تھی. بیت المقدس کے کاہن اعظم تھے، منتظم اعلیٰ تھے. اور جب جناب مریم کی کفالت ان کے ذمہ آئی تو ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی. جناب مریم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے. ان کے حجرے کے باہر خدا کا نبی پہرا دیتا تھا. کیا مقام ہے خود جناب مریم کا. بیوی عاشق خدا، اور بیٹا خدا نے دیا جناب یحییٰ پیغمبر. یعنی یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے اندر اولاد بھی، خود شوہر بھی اور خود بیوی بھی خداوند کریم کے پسندیدہ ترین افراد ہیں. یہ رشتے میں خالو لگتے ہیں جناب مریم کے. کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی بھی خداوند کریم نے جو تشبیہ استعمال کی، جو اصطلاح استعمال کی قرآن میں، خود اپنے نبی کے منہ سے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یعنی خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، اور کم و بیش عمر 90 سال سے زیادہ ہے. ایک دن بیت المقدس میں موجود تھے کہ جناب مریم سے کہا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اور یہ ان کا وتیرہ تھا کہ جب شہر سے باہر جانے لگتے تھے جناب مریم کے حجرے کو تالا لگا جاتے تھے. تالا لگا کر چلے گئے. اب جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ جناب مریم کے سامنے پھل فروٹ پڑے ہیں. حیران ہوئے. پہلے مرحلے پر حیران ہوئے اس لیے کہ باہر تو میں تالا لگا کر گیا تھا، یہ فروٹ اندر کیسے آ گئے، یہ ثمرات کہاں سے آ گئے. فوراً سوال کیا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. کہا مریم یہ کہاں سے آئے؟ جواب دیا کہ یہ پھل فروٹ خداوند کریم کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اب جب یہ دیکھا کہ خداوند کریم کا لطف ہے اور عنایت ہے، اور رخ گیا، نظریں گئیں پھلوں کی طرف، تو خداوند کریم کی اس عطا پر اور بھی حیران ہوئے کہ وہ تمام کے تمام پھل فروٹ اس موسم کے نہیں تھے. دل پر دستک ہوئی جب جناب مریم نے جواب دیا نا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو دل پر دستک ہوئی کہ وہ اللہ جو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھ بوڑھے کو اولاد کیسے نہیں دے سکتا. اور پھر سورہ مریم کی ابتدا کیسے ہے؟ ابتدا ہی جناب زکریا سے ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. محراب مسجد میں بیٹھے اور چھوٹی چھوٹی آواز میں مناجات شروع کی خداوند کریم سے. اے خدا، اگر تو مریم کو بے موسمی ثمرات دے سکتا ہے تو میں جو کہ تیرا بندہ کبھی تیری بارگاہ سے دھتکارا نہیں کیا، کیوں کر ممکن ہے کہ تو مجھے بیٹا نہ عطا کرے. ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں ہمیں مانگنے کیا سلیقہ نہیں ہے. یہاں خدا کے نبی کے منہ سے دعا نکلی، فرشتہ نازل ہوا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے میرے حبیب، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فرزند عطا کریں گے، اور اس فرزند کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ یحییٰ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا. یقین تو تھا پروردگار پہ، تو دوبارہ گویا ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کہ
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو بانجھ ہے. خداوند کریم نے دوسری سورہ میں ارشاد فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، خداوند کریم نے زکریا کے لیے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. جناب یحییٰ میں اور امام حسین میں کچھ مماثلتیں ہیں. کیا مماثلتیں ہیں؟ ایک مماثلت یہ ہے کہ دونوں ہی شش ماہے ہیں. 6 ماہ میں خداوند کریم نے ان کو اس دنیا میں بھیج دیا. دوسری مماثلت کیا ہے؟ دونوں ناحق قتل ہوئے. تیسری مماثلت کیا ہے؟ جس طرح سے امام حسین کا خون جگہ جگہ سے قتل حسین کے وقت نکلتا دکھائی دیتا تھا، بے آئین ہی کتنے سالوں تک جناب یحییٰ کے قتل کے بعد خون جاری رہا. اور خود امام حسین علیہ السلام نے امام ہشتم یا امام چہارم جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے بابا نے جب مدینہ سے کوچ کرتے وقت کچھ الفاظ بولے تو میں نے سنا کہ وہ جناب یحییٰ کا ذکر کر رہے ہیں. مدینہ سے نکل کر کربلا پہنچنے تک قدم قدم پر جناب یحییٰ کو یاد کرتے تھے. اور ایک جگہ پر آ کر تو ان الفاظ میں کہا کہ وائے ہو اس دنیا پر، یہ دنیا کتنی پست اور ذلیل ہے کہ اس کی پستی کے لیے یہ ہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسا نبی ایک زانیہ کو خوش کرنے کے لیے قتل کر دیا جاتا. دونوں کے سروں کو کاٹ کر وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. خداوند کریم اس خاندان کی کچھ خصوصیات بتاتا ہے قرآن میں. وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جو زکریا کا خاندان ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ نیکیوں میں سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ سامنے آتے ہیں. یہ خصوصیت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. نیکی کا کوئی کام ہو تو آپ کو اعلانات کرنے پڑیں گے. حتیٰ سائل آپ کے دروازے پر آ جائے تو ہم اس میں بھی رد و قط کرتے ہیں، جبکہ خدا کیا حکم دے رہا ہے کہ سائل کا تمہارے دروازے پہ آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ خداوند کریم نے اپنے ایک ہاتھ کو تمہارے ہاتھ میں قرار دیا ہے. یعنی تمہیں وسیلہ قرار دے رہا ہے کہ میں نے اس سائل کو تیرے پاس بھیجا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر. وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يَدْعُونَنَا، جمع کا صیغہ، یہ سب کے سب مجھے پکارتے ہیں. کس میں؟ رغباً ورہباً، خوشی کے حالت میں بھی اور غم کے حالت میں بھی. خوشی میں تو انسان خدا کو پکارے بنتا ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن جب انسان غمگین ہو تب. لیکن البتہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو گیا ہے. جب ہم غم میں ہوتے ہیں تب خدا کو پکارتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو بول دوں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہمیں خوشی میں خدا یاد نہیں رہتا. کیوں نہیں یاد رہتا؟ کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خوشی بھی خدا کی طرف سے ہے اور غم بھی خدا کی طرف سے ہے. وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور تیسری کیا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ تمام کے تمام خاندان والے میرے سامنے خاشع رہتے تھے. جناب زکریا کا گریہ، جناب ایوب کا گریہ مشہور ہے. تیسرا خاندان. چوتھا خاندان کون سا خاندان ہے؟ یہ خاندان ابو لہب کا خاندان ہے. بیوی بدترین بیوی، شوہر بدترین شوہر، اولاد بدترین اولاد. اتبا اور شیبہ، اتبا اور اتیبہ، اسی ابو لہب کی اولاد. کون ہے یہ ابو لہب؟
پیغمبر کا سگا چچا ہے. کام کیا کرتا ہے؟ ہر وہ کام جو نبی کہیں گے مخالفت میں ابو لہب سامنے آئے گا. کیا مطلب ہے لہب کا؟ شعلہ. ابو لہب یعنی جہنمی، اور اس کی بیوی بغض رسول میں اس سے 8 ہاتھ آگے تھی. ام جمیل کیا کرتی تھی؟ یہ سارا دن مکہ سے کانٹے جمع کرتی تھی، اور جب پیغمبر مغرب کی نماز کے لیے باہر نکلنے لگتے تھے تو یہ پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھا دیتی تھی. اور اس کا بیٹا عتبہ، اس نے پیغمبر کا گریبان پکڑا اور اس گریبان کو پکڑنے کے بعد پھاڑ دیا. یعنی پورے کا پورا خاندان نبی سے نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض اور کینہ ان کے دل میں موجود ہے. اسی لیے خداوند کریم نے سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ